ناظرین، امام حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، سوائے 5 مواقع کے کہ ان میں جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ جب مہمان آ جائے تو فوراً کھانے کا انتظام کرنا، جب کوئی وفات پا جائے تو جلدی اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا، جب بیٹی بالغ ہو جائے تو جلدی نکاح کر دینا، جب قرض واجب ہو جائے تو فوراً ادا کرنا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ اگر آپ کو دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہو، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ جعفانی کہتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر اچانک کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اسے 1 گلاس نمکین پانی پلائے، اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ ضرور دے، ورنہ دوسروں بچوں کو دیکھ کر وہ احساسی کمتری میں مبتلا ہو جائے گی، اور ان کو صدقہ کرنے کی ہدایت بھی دے تاکہ بچپن سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کی وضاحت زیادہ نہ کرو، ورنہ پھر صلح نہیں ہوگی۔ روزانہ کلونجی کے 3 دانے کھانے سے جسم سے کینسر کے سیل ختم ہو جائے گی۔ اگر چہرہ سانولا پڑنے لگے تو دودھ میں ہرکی گلاب ملا کر رات کو چہرے پر لگائے، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ گرتے بالوں کے لیے پیاز کا رس نہایت ازمودہ علاج ہے۔ روزانہ کریلے کا رس پی لینے سے 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کبھی بھی اپنے بے عزتی کا جواب نہ دے۔ بے عزتی کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ رد عمل دیں اور وہ اس پر عمل کا من چاہا تماشا بنائے۔ بس انہیں اپنے مسلسل خاموشی سے پریشان رکھے۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو 3 دانے الائچی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ وہ پانی پی لیا کرے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرے، ورنہ موٹاپا گھیر لے گا۔ معدے کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو جب شدید بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، ہلکے پھلکے بھوک میں کھانا نہ کھاؤ۔ کمزوری کے شکار لوگ نہار منہ کیلے کھایا کرے، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائے گی۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ناظرین، پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مسلسل ہیضہ رہتا ہو، وہ لیمو اور پودینے کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ صبح اٹھنے کے بعد سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لے، پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، دولت آئے گی اور نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، یہ رنگ کو کالا کرتا ہے۔ زہرین آپ بالوں پر گیلا فٹکری مسل کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائے گے۔ پلکوں کو گہرا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر ہرکی گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو کھجور کا استعمال کیا کرو۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگایا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دبے نہیں رہتے۔ رات کو کلونجی کے بیج کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، دل کی بیماریوں، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں ادرک بہت مفید ہے۔ گاجر اور کھجور کا حلوہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل اور دہی مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت نرم و ملائم ہو جائے گے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے واک کرے، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرہ زیادہ عرصہ جوان رکھنے کے لیے
ہمیشہ کم کھانا کھائے اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ اگر دانت کا درد نہ جاتا ہو تو سفید فٹکری لے کر اچھی طرح پانی میں جوش دے اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے کلیا کرے، انشاءاللہ دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پیاز کا رس سر پر لگا لو، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ اگر موٹافے کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آئے تو ادرک کا قہوہ روز استعمال کرو۔ اپنے معدے کو ہمیشہ صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو لیمو کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیئے۔ اگر مسالے دار غذائیں زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو سینے کی جلن، تیزابیت اسخال یا پیٹ میں درد کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کے معدے میں حساسیت ہو۔ ان کا زیادہ استعمال محاسے بڑھا سکتا یا جلد کی جلن کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم جدید تحقیق نے انکشاف کیا ہے اگر یہ کھانے اعتدال سے کھائے جائے تو نہ صرف یہ کہ نقصان دہ نہیں رہتے بلکہ انسان کو اچھی صحت پانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ممتاز ڈاکٹر کا کہنا ہے، جدید تحقیق کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ مسالے دار کھانے انسان کی بھوک مٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جلد بھوک نہیں لگتی۔ اس اعتبار سے وہ انسانی نظامی استحالہ یعنی میٹابولزم کو بہترین رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ متعدد تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے مسالے دار کھانا کھاتے ہیں ان کی مجموعی صحت بہتر رہتے ہیں اور انہیں بیماریاں کم لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2020 میں ایک وسیع تحقیقی جائزے سے انکشاف ہوا تھا کہ مرچوں سے بھرپور غذا موٹاپا، دل کی بیماری اور ذیابیطس کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ ایک انوکھی بات یہ پتہ چلی کہ جو لوگ مسالے دار کھانے اکثر کھاتے ہیں ان میں مرنے کا امکان ان لوگوں کی نسبت 25% کم ہو جاتا ہے جو شاذ و نادر ہی اس قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ ماہرین امراض قلب کا ماننا ہے کہ مرچوں کو بہت زیادہ گرم و تیز بنانے والے کیمیکل یعنی کیپساسین کی وجہ سے انسانی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کرے۔ مطلب کوئی چھوٹی سی بات کو سر پر سوار کر لیا گیا ہے اور اب نصیحت سننے کو بھی تیار نہیں ہے تو اپنا آپ وہاں ذلیل نہ کرے۔ اگر کسی کا کوا سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دے، کالا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مطلب کوئی فضول بات پہ فضد ہے اور اسے سمجھانا مزید فتنہ پیدا کرے گا تو وہاں خاموش ہو جائے۔ اپنے جذبات کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرے بلکہ پرسکون رہے۔ اپنے الفاظ اور خیالات ان پر استعمال کرے جو التی پر ہیں، ان پر نہیں جو ضد پر ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہتر بنانے کے آسان طریقے: دل سے بات کرے، دماغ سے نہیں۔ احساسات چھپانے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روزانہ چند منٹ دل کی بات سننا اور کہنا بہت اہم ہے۔ کبھی کبھار صرف توجہ سے دوسرے کی بات سن لینا تعلق کو بچا لیتا ہے۔ تنقید نہیں، تعریف کرے۔ ہر وقت نقص نکالنے سے رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تعریف رشتہ جوڑتی ہے، شکایت دوری بڑھاتی ہے۔ ایک دوسرے کے وقت کی قدر کرے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد ایک کپ چائے ساتھ بیٹھ کر پینا، نماز ساتھ پڑھنا یا پھر صرف خاموشی میں بیٹھنا بھی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ معاف کرنا سیکھے۔ ہر بات کا جواب دینے سے صرف جھگڑے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی اور معافی محبت بڑھا دیتی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں ضد کم اور معافی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے مسائل دوسروں کے سامنے مت لائے۔ اپنے جھگڑے گھر کے اندر رکھے۔ باہر والوں کی رائے اکثر آگ میں گھی کا کام کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا، احسان اور صبر کا راستہ اپنائیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں۔ ایک تحفہ، محبت بھرا میسج۔ اچانک کوئی پسندیدہ چیز لا دینا۔ رشتے صرف وقت سے نہیں، توجہ سے بھی جیتے ہیں۔ خود کو ہمیشہ مکمل نہ سمجھے۔ سیکھنے، بدلنے اور بہتر ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اپنی غلطی ماننا کمزوری نہیں، دانائی ہے۔ احترام اور عزت نفس کا خیال رکھیں۔ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ مذاق میں بھی ایسے الفاظ مت کہیں جو دل دکھا دے۔ ناظرین، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے۔ نہ شکایت کا دل چاہتا ہے، نہ کسی کو اپنی حالت سمجھانے کی ہمت رہتی ہے۔ بس خاموشی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن وہ خاموشی رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہے کہ اب سب اس کے حوالے کر دو۔ اور جب انسان سب کچھ رب کے حوالے کر دیتا ہے تب عجیب سا سکون دل میں اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو نہ کسی بات سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی انسان سے چن سکتا ہے۔ اصل راحت اسی وقت ملتی ہے جب ہم اپنی فکر، اپنی ضد، اپنے مطالبے چھوڑ دینا سیکھ لیتے ہیں اور صرف رب پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تم میں سے نکل کر یا اللہ پر آ جاتے ہو
تب زندگی کا اصل حسن تمہیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ رب کافی ہے، وہی کافی ہے۔ ناظرین، صرف 3 لونگ روزانہ کھایا پلٹ نسخہ، صرف 1 منٹ میں بننے والا لونگ کا فانی قوت مدافعت، ہاضمہ اور ہارمونی توازن بہتر کرے۔ بنانے کا طریقہ: 3 سے 4 لونگ 1 گلاس نیم گرم پانی میں رات بھر بھگو دے، صبح نہار منہ پی لیں۔ حیرت انگیز فوائد: قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بونس ٹپ: 1 چمچ شہد ملانے سے ذائقہ بھی بڑھے اور گلا بھی صاف رہے۔ احتیاط: حاملہ خواتین 13 سال سے کم بچے یا السر کے مریض استعمال نہ کریں۔ ہفتے میں 4 دن سے آغاز کریں اور جسم کی کیفیت دے کر استعمال جاری رکھیں۔ ناظرین، ضرب کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس تمہیں توڑنے، برباد کرنے یا نیچا دکھانے کا پورا اختیار ہو، مگر وہ اس اختیار کو محبت، برداشت اور خاموشی میں بدل دے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دنیا میں ڈپریشن میں مبتلا افراد کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ ہم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسائل صرف ہمارے ساتھ ہیں؟ جو آپ کو ہمت، محنت اور صبر کا سبق دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسائل اور دکھ اصل میں کیا ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کامیاب، خوش اور مطمئن لوگوں کو اس وقت دیکھتے ہیں جب ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ جو اصل زندگی میں بڑا ہے یا جس نے بڑا کام کیا ہے یا اس کی زندگی نسبتاً آسان ہے، لکھ لیجئے کہ اس نے لوگوں کی باتیں بھی صحیح ہوگی، مشکلات بھی آئی ہوگی، گرا بھی ہوگا، اداس اور پریشان اور خوفزدہ بھی ہوا ہوگا، زندگی سے بیزاری اور مایوسی بھی آئی ہوگی۔ زندگی بہت کم لوگوں کو فلیٹ میں رکھ کر کچھ پیش کرتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی عمر چیک کیجئے کہ اس عمر میں ذرا آسانی آتی ہے جب ایک عمر گزر جاتی ہے۔ صبر اور حوصلہ اور مستقل محنت سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ جن معاملات کو آپ آج مسائل، مصیبت، ناکامی اور رکاوٹ کہتے ہیں، کچھ حاصل کر لینے کے بعد وہ سب آپ کے سی وی پر تجربات کی ہیڈنگ کے تحت لکھا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو میچور اور جہاندیدہ مانا جاتا ہے۔ ذرا چیک کر لیجئے اولمپک کے فاتحین کتنی مرتبہ ہارے ہیں۔ خود کو حالات سے بڑا سمجھ کر چلتے رہے گے تو زندگی ضرور دنیا کے سامنے آپ کو حالات سے بڑا بنا کر دکھائے گا، انشاءاللہ۔ ناظرین، نسیان یعنی بولنے کی بیماری، آدھے سر کا درد، نظر کی کمزوری، دائمی نزلہ زکام، الرجی اور پرانا سر درد صرف 3 خوراک میں ختم شد۔ دوستو، بڑے بڑے نایاب نسخہ جات آپ کو دیے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ویسا ہی مول ہیرا ہے جو مجھے بھی تحفۃ عطا ہوا تھا۔ پرانا سر درد، نزلہ زکام، آدھے سر کا درد یا پرانا سر درد جو دائمی ہو، کسی طرح سے نہ جاتا ہو، حافظہ کی شدید کمی ہو، چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہوں، نام تک یاد نہ رہتا ہوں، یا غلط عادات کی وجہ سے دماغ کی نسیں خشک ہو کر کمزور ہو چکی ہو، یا بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو، تو یہ نسخہ آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ وکیل، ڈاکٹر یا ایسے اسٹوڈنٹ جن کو اپنا پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا اور حافظہ کی شدید کمزوری ہے، ان کے لیے انمول تحفہ ہے۔ نسخہ برائے دماغی امراض: خشخاش سیاہ 50 گرام، دھنیا دیسی خشک 50 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، بادام کا پاؤڈر 100 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات صاف ستھری اور اصلی لے کر علیحدہ خوب باریک فیس لے اور آپس میں خوب مکس کر کے ایک جان پاؤڈر بنا لے۔ اب اس کے فل سائز کیپسول بھر لے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 کیپسول روزانہ سادہ پانی سے لینا ہے، انشاءاللہ دعائیں دے گے۔ نوٹ: اس نسخہ کے اندر کسی دوسرے جز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ بس نام کے اپنے ہوتے ہیں، ہم ہی ان کو زبردستی اپنے لیے بہتر سمجھتے رہتے ہیں۔ ان کا نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، جبکہ انہیں اپنے بارے کچھ الگ ہی سم ہوتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور بے وفائی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ان کی اصلیت بدمزہ ہوتی ہے، الائچی کی طرح جو لقمے کے بیج آ جائے تو کھانا بد ذائقہ کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔